تو میں پیر صاحب کا، پیر حسان صاحب کا اور عیدگاہ شریف کے منتظمین کا بڑا شکر گزار ہوں۔ وہ گاہے بگاہے مجھے یہاں آنے کا موقع دیتے ہیں، یہاں علماء کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے ان کی گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے، اور یہ یقین بڑھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل علم سے جڑا ہوا ہے، عقل سے جڑا ہوا ہے۔ اور عیدگاہ شریف نے جس طریقے سے تمام مسلمانوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہے، جس کو طاہر اشرفی صاحب بھی ابھی بیان کر رہے تھے، تو یہی وہ ماحول ہے، یہی وہ اسپرٹ ہے جو ہمیں پاکستان کو چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو چاہیے۔ میرا تعلق جہلم سے ہے۔ آج 6 سپٹمبر ہے۔ 6 ستمبر کا دن ویسے تو ہم ہندوستان کو جو ہم نے عبرتناک شکست دی 1965 میں، اس کو یاد کرتے ہوئے مناتے ہیں، لیکن اب یہ دن تمام شہیدوں کے نام ہو گیا ہے، اور اس کو ہم شہیدوں کا دن بھی کہہ کر مناتے ہیں۔ اور میرا چونکہ ایک ایسے نہیں ہوئی، کوئی شہید ہمارے اس قبرستان میں مدفون نہیں ہے۔ کل بھی میں گیا اور فاتحہ خوانی کے لیے ہم بات کرتے ہیں اور ہم اپنے شہیدوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، لیکن مشکل ہے۔ کل میں گیا زاہد کے گھر پہ، بنو میں ابھی شہید ہوئے، آئی ڈی میں شہید ہوئے، 1 سال 4 مہینے کا بچہ ہے۔ اس سے پہلے لنگر ہمارا گاؤں ہے، وہاں ایک ہی مہینے میں 2 جوانوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی، LOC کے اوپر مارٹر لگا تھا، سینہ اور تمام جسم اس مارٹر کے ساتھ چلا گیا، صرف چہرہ بچا تھا۔ باپ حوصلے میں تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو شہید، چاہے افغانستان کی سرحد کے اوپر ہوں، چاہے سرحدوں سے ادھر ہوں، چاہے ہندوستان کے ساتھ LOC کے اوپر سینہ سفر ہوں، کوئی 15-20 ہزار 25 ہزار کی نوکری کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ نہیں رکھتا۔ یہی شہادتیں، یہی شہادتیں ہیں، یہی ہماری فوج کی، ہماری پولیس کی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہمارے سیولینز کی، یہ خون جو سرحدوں پر اور سرحدوں سے دور بہتا ہے، یہی ہمارے قوم کے چراغ کو زندہ رکھے ہوئے۔ اور یہ لوگ جو وہاں جان دیتے ہیں، وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ان کی جان گئی تو کئی ماؤں کے گھر تو اجڑنے سے بچیں گے پاکستان میں۔ ان شہادتوں کے جذبوں کو ہمارا سلام، ان شہیدوں کو ہمارا سلام، ان ماؤں کو ہمارا سلام۔ وہ ان کے دکھ لفظوں میں تو نہیں سموئے جا سکتے، ان کے دکھ کہنے سے تو بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جو اپنے تئیں کر سکیں، ہم جو اپنے تئیں جو کہتے نہیں، سعادت بزور بازو نیست، شہادت کا جو رتبہ ہے وہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے، اور قسمت والوں کے خاندانوں کو ملتا ہے۔ ہم سب انہیں سلام پیش کر سکتے ہیں، اور آج 6 سپٹمبر کو ہم تمام مل کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پیر صاحب، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج کے دن اگر ہم تمام شہداء کے لیے ایک فاتحہ خوانی کر سکے ادھر تو۔
قرآن پاک بھی مل کیا ہے، بہت شکریہ۔ دوسرا نقطہ جو میرے بیان کا ہے، جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں تقسیم شدہ خاندان، تقسیم شدہ فیملیز ترقی نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہی فساد ڈال کے بیٹھ جائیں، روزانہ صبح اٹھیں پتہ چلے آج گھر میں ہی نیا فساد کھڑا ہوا ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ باہر نہیں لڑ سکتے۔ لہٰذا اسی لیے جو اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے اور اسلام نے جو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا وحدانیت کے بعد۔ جہاں وحدانیت کے اوپر اسلام نے زور دیا ہے، وہاں تفرقے سے بچنے کے اوپر زور دیا ہے۔ اور یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو پیر خانے ہیں، چاہے عیدگاہ شریف ہو، چاہے بابا فرید شکر گنج کا مزار ہو، چاہے داتا علی حجویری ہو، چاہے دوسرے بزرگان دین ہوں، وہ اپنی تعلیمات میں تفریق نہیں کرتے، تفرقہ نہیں کرتے۔ اور جس طرح ابھی طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ جو خانقاہیں ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جو باقاعدہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ خانقاہیں انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جو درس ہے ہمارا وہ یہ ہے، ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین، اور ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للمسلمین نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کا یہ جو سبق ہے اس کو عام کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسلمانوں کے لیے ہی مشعل راہ نہیں ہے، وہ عالم اسلامیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے روح پرور کامیابی کا درس ہے۔ اور ان کا یہی درس ہے جو اس خانقاہ سے جاری ہے، ان کا یہی درس ہے جو اس خانقاہ کا بنیادی اصول ہے، اور جس کے اوپر میں پیر صاحب کا، پیر حسان صاحب کا اور باقی جو ہمارے عیدگاہ شریف کے منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ باقی ہم تمام لوگ، سچی بات ہے پیر صاحب کہ ہم تو وسیلے پہ یقین رکھنے والے لوگ، ہم تو جو گناہگار لوگ، جو سب سے ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے وہ تو اس شعر میں ہی ہے کہ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ گیر۔ یعنی تو تو غنی ہے، دو عالم کا مالک ہے، تو غنی ہے، دو عالم کا مالک ہے، اول تو روز حشر بغیر حساب کی مجھے اپنی پناہ میں دے دینا، اپنی رحمت میں دے دینا۔ لیکن اے اللہ، اے دو جہانوں کے مالک، اے ہمیں بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، اگر میرا حساب لینا ہی ضروری ہو، اگر قیامت کے دن تو یہ سمجھے کہ نہیں میرا حساب لینا ضروری ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پیچھے ہٹ کے میرا جواب لینا، ان کے سامنے مجھے میرا حساب نہ لینا۔ ہم تو اس شعر کے، اس دعا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی، مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ امن کے ساتھ وابستہ ہے، علم کے ساتھ وابستہ ہے، عقل کے ساتھ وابستہ ہے، منطق کے ساتھ وابستہ ہے، اور محبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا آپ کو اور ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، اور خدا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے۔ بہت شکریہ، بہت